السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، اسلام دین فطرت میں آج کے منتخب اقتباس کا عنوان ہے: عہد حاضر میں اللہ کی رحمتیں ہم سے خفا کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبوبیت کا مدار اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا۔ فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے حبیب مکرم، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری فرما برداری یعنی اتباع کرو۔ نتیجتاً اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور بدلے میں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یعنی تمہیں اپنے فضل و رحمت سے اتنا نوازے گا کہ اپنی محبوبیت کی ساری عنایتیں تم پر نچھاور کر دے گا۔ مگر آج ہم اتباع و اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لا تعلق ہو کر صرف زبانی نعرہ لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر زندگی میں غلامی کا حق ادا کرنے سے چشم پوشی کیے بیٹھے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمتیں ہم سے روٹھ گئی ہیں اور امت مسلمہ زمانے میں رسوا ہو رہی ہے۔ کتب احادیث میں یہ فرمان رسالت موجود ہے کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں۔ اچھے حکمران اچھے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ جیسی قوم ہوتی ہے ویسے ہی حکمران مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ حجاج بن یوسف اتنا ظالم حکمران تھا کہ 70,000 بندوں کو اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا اور کم و بیش اتنے ہی اس کے حکم پر قتل کیے گئے تھے۔ اس سے کسی نے سوال کیا، تم نے حضرت عمر فاروق کا دور خلافت دیکھا ہے، تم ان جیسا انداز حکمرانی کیوں نہیں اپناتے؟ تو اس نے ایک ہی جملے میں جواب دیا تھا کہ تم ابو ذر بن جاؤ، میں عمر فاروق بن جاؤں گا۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق جب ابو عبیدہ بن جراح کی دعوت پر یروشلم کے دورے پر گئے تو وہاں بڑے بڑے جرنیلوں کو استقبال میں کھڑے دیکھ کر ابو عبیدہ سے کہنے لگے، ابو عبیدہ، یاد رکھنا، ہمیں یہ عزت ملی ہے تو محمد عربی کے جوڑوں کے صدقے ملی ہے، اور اگر ہم نے اتباع مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دیا تو پھر زمانے میں رسوائی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ جی ہاں، یہی راستہ اطاعت و اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندے کو نہ صرف دنیا کی حکمرانی دیتا ہے بلکہ بندے کو خدا تک لے کر جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں بھی اللہ کی عطاؤں سے سرفراز ہونا ہے تو پھر آؤ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کر لیں اور اپنے جملہ معاملات میں اتباع و اطاعت مصطفیٰ کو اختیار کریں۔ اور وفائے محمد یہ نہیں کہ سیاست میں کوئی آئیڈیل اور ہے تو معیشت میں اور، معاشرتی زندگی میں کسی اور کی اتباع کریں اور آئلی و گھریلو معاملات میں کسی اور کا کلچر اپنائیں۔ نہیں، وفا تو یہ ہے کہ میرے آقا کی ہر بات کو من و ان تسلیم کریں اور عقل ناقص کے گھوڑے نہ دوڑاتے پھریں، کیونکہ بالفاظ اقبال، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ آج ہم نے فرامین مصطفیٰ پر عمل کی بجائے اپنی عقل اور مصلحتوں کو ترجیح دینا شروع کر دی، اس لیے دنیا عالم میں مسلمان طاغوتی اور کفر کی سازشوں اور طاقتوں کے زیر عتاب ہے اور من جملہ اسلامی ممالک دنیا کفر سے لرزاں ہیں۔ ناظرین، ذرا غور کریں، عہد حاضر میں مسلمان ممالک اور مسلم دنیا کے پاس کیا نہیں؟ افرادی قوت بھی موجود، تقریباً 2 بلین سے زیادہ مسلمان آبادی ہے، یعنی ہر چوتھا شخص مسلمان ہے۔ اہم مالی وسائل، تیل کی دولت عرب ممالک کے پاس ہے، سیاسی بصیرت اتنی کہ پوری دنیا کو رہنمائی فراہم کی جا سکتی ہے، اور سامان حرب، جدید اسلحہ، ایٹم بم بھی موجود ہے، پھر بھی کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے، صرف اور صرف اس لیے کہ حضور سے وفا کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ ہمیں پھر ماضی کی طرف لوٹنا ہوگا اور وہیں سے خیرات لینا ہوگی جہاں سے صحابہ نے حاصل کی اور پوری دنیا پر حکمرانی کی۔ اس دور کی سپر پاوریں کیسر و کسریٰ بھی
مسلم حکمرانوں کا نام سن کر کانپ اٹھتی تھیں۔ ماضی کی اسی شاندار تاریخ مسلم پر توجہ دلاتے ہوئے اقبال جواب شکوہ میں ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ اور اقبال نے قدیم و جدید اقوام و مذاہب کے فلسفوں کو جانچنے کے بعد جب فلسفہ اسلام کا راز کھولا تو اسی زیر عنوان آیت قرآنیہ کے مضمون کو 2 لفظوں میں بیان کر دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔